ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پروگرام قرآن مجید سسٹم آف لائف، نظام زندگی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتا دیں ہماری مسلسل گفتگو جاری ہے کلام پاک، اللہ کے اس کلام کے سلسلے سے جسے پروردگار عالم نے نازل کیا لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری سیریز چل رہی ہے کلام پاک کے سلسلے سے۔ آپ نے جو پچھلے ایپیسوڈ میں جس طریقے سے قرآن کے بارے میں بتایا وہ حقیقت میں قابل غور ہے۔ ہمارا آج کا آپ سے یہی سوال ہے کہ قرآن کریم کس طرح سے میریکل یعنی معجزہ ہے؟ قرآن کریم کے میریکل یا معجزہ ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ سامنے کی جو آبویس بات ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کسی سے کچھ لکھا پڑھا نہیں تھا۔ جی، ایک وہ شخص کہ جس نے کسی سے نہ کچھ لکھا، نہ کوئی پڑھا، نہ کوئی اس کا استاد تھا۔ اگر بالکل آبویس بات ہے، اگر پیغمبر کا کوئی استاد ہوتا تو آج تاریخ میں اس کا نام ضرور لکھا ہوا ہوتا، اس لیے کہ وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں محمد ایسے جینیس کا استاد ہوں۔ ایسا کوئی دعویٰ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر کا پڑھانے والا صرف اللہ تھا، جیسا کہ خود قرآن مجید نے کہا۔ ایک وہ شخص کہ جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، کسی سے کچھ نہیں لکھا، اس نے اپنے بعد کلام الہی کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، جس کو سمجھتے سمجھتے 1500 سال ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک پوری طرح سے قرآن کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ ہر دور میں قرآن کے نئے معنی و مطالب اور نئے گوشے سامنے آتے جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اس کا کلام ہے جس کی مجبوراً مجھے انگریزی کے لفظ یہاں استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی ذاتیں ہیں، جتنی بھی شخصیات ہیں، ان سب کی نالج، ان سب کا علم، ان سب کا گیان ریلیٹیو ہے۔ اللہ کا علم ایبسلوٹ ہے۔ بے شک۔ تو ایبسلوٹ کی تفسیر تو زندگی بھر ہوتی رہے گی اور وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بے شک۔ تو قرآن مجید میں یہی شان پائی جاتی ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے کسی سے کچھ نہ پڑھا تھا نہ لکھا تھا، اس نے جو کلام پیش کیا اس میں اتنی گہرائیاں ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا قرآن کا ایک نیا ورق معنی کا کھل کے ہمارے سامنے آتا جاتا ہے۔ ایک اور جو اعجاز کا پہلو ہے وہ یہ ہے، قرآن میں جو پیشین گوئیاں ہیں، جو پریڈکشنز ہیں، وہ سب حرف بحرف صحیح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو پریڈکشنز اسی کی 100% صحیح ہو سکتی ہیں جس کا تعلق عالم الغیب و شہادہ سے ہو، کیونکہ اللہ غیب کا عالم ہے۔ باقی سب جن کے پاس غیب ہے وہ متعلم، ان کو اللہ نے بتایا ہے، لیکن ایبسلوٹلی اگر کسی کے پاس علم غیب ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو دوسرا جو رخ ہے اعجاز کا وہ یہ کہ پیغمبر نے جو کچھ فرما دیا، قرآن کے ذریعے سے جو کچھ کہہ دیا گیا، وہ سب ہمارے سامنے آتا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، بہت سے پہلو ہیں اس کے، تیسری بات یہ ہے کہ قرآن میں ایک صفت یہ ہے کہ پھیلے تو پورے کائنات کو سمیٹ لے اور سمٹے تو ایک نقطہ بن جائے، یہ بھی ایک اعجاز طریقہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے، تو ابھی فوری میرے ذہن میں جو باتیں آئیں میں نے بتائیں، اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہوں گی اور رخ ہوں گے جن کے ذریعے سے قرآن مجید کا اعجاز ثابت ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید نے کہا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو قرآن مجید کے بارے میں شک ہے کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے تو ہماری تخلیق بے مثل ہوتی ہے۔ اگر قرآن ہمارا اتارا ہوا ہے تو یہ بھی بے مثل ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بے شک۔ آدمی ہوائی جہاز بنا سکتا ہے، آدمی ریل بنا سکتا ہے، آدمی شپ بنا سکتا ہے، لیکن آدمی کی مجبوری یہ ہے کہ ہوائی جہاز بنا سکتا ہے، مچھر نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ مچھر اللہ نے بنایا، مکھی نہیں بنا سکتا اس لیے کہ مکھی اللہ نے بنائی ہے۔ تو اس کی ایک صفت یہ ہے خلقت کی کہ جو اس کی مخلوق ہوتی ہے اس کی مثال اور اس کی ایسی دوسری چیز نہیں بنائی جا سکتی۔ تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ قرآن بھی چونکہ اللہ کا نام ہے، اس لیے اس کا جواب بھی 1500 برس ہو چکے، نہ آج تک آیا ہے نہ صبح قیامت تک آئے گا۔ یہ بہت سی وجوہ ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے قرآن مجید کے اعجاز کے سلسلے میں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔
ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن قرآن مجید کو کیوں اتنا زیادہ امتیاز حاصل ہے؟ دیکھیے اس میں ذرا سی ہم کو مسلمانوں سے شکایت ہے، جی اور شاید یہ ہماری شکایت صحیح ہوگی، لیکن ہماری رائے کی مخالفت کرنے کا بھی کسی کو حق حاصل ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کتابیں آئی ہیں وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے یا صحف ابراہیم، لیکن بہت سی دھارمک پستکیں ایسی ہیں جس کے بارے میں وہ نہیں مانتے کہ اس کو کوئی اہمیت حاصل ہے۔ ہم مثال کے طور پر اپنے دیش کی مثال دے رہے ہیں، جیسے گیتا ہے، جیسے رامائن ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کلام نہیں، اللہ کلام تو عربی میں آتا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ خود میرے عزیزوں بغلام، یہ خود قرآن کے تصریحات کے خلاف ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر دور میں ہماری کتابیں آئیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جس قوم میں ہم نے رسول بھیجا ہے، پرافٹ بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے، وہ اسی زبان میں بات کرتا تھا جو لوکل زبان ہوتی تھی، جو لوگوں کی زبان ہوتی تھی۔ تو اب چونکہ قرآن اتر رہا تھا عرب دنیا میں، اس لیے وہاں پر جو زبان بولی جاتی تھی وہ عربی تھی، اس لیے قرآن عربی میں اترا۔ اب یقیناً اگر عرب میں پیغمبر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں اور آخری نبی ہیں، تو ان کے پہلے جہاں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، 26 پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں، تو ہندوستان کو کیسے چھوڑ دیا جائے گا اتنی بڑی آبادی کو؟ اس لیے میں مسلمانوں سے بہت باادب طریقے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ افواہوں پر نہ جائیں۔ میں نے گیتا جی کا 2-3 مرتبہ ادھین کیا ہے۔ گیتا کا پیغام اور قرآن کا پیغام بہت ملتا جلتا ہے، بہت ملتا جلتا ہے۔ بھائی دیکھیے، آپ کسی کے کام سے کسی مذہب کے اصولوں کو طے نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو تو اس کی دھارمک کتاب دیکھنا پڑے گی۔ میں کہتا ہوں کوئی آ کے مجھے دکھا دے گیتا میں کہاں لکھا ہے مورتی پوجا کرو۔ مورتی پوجا کو تو مورتا بیوقوفی کہا گیا ہے، اور کیا نا۔ تو اب جب گیتا نے کہہ دیا کہ مورتی پوجا صرف وہ کریں گے جو مورکھ ہوں، احمق ہوں، اسٹیپڈ ہوں، تو اب مورتی پوجا کی گیتا میں کہاں اجازت ہے؟ اور گیتا میں جو صفات بتائے گئے ہیں اللہ کے، وہ وہی ہیں کہ جو قرآن مجید نے بتائے۔ تو اس لیے ہمارا جو پیغام ہے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو، وہ یہ کہ زبان کا فرق نہ دیکھیں، میسیج دیکھیں، سندیش دیکھیں، ایک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر سندیش ایک ہے تو یہ بھی اسی پرماتما کی اتاری ہوئی کتاب ہے جس اللہ کا اتارا ہوا قرآن ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو ایک نظام رہا ہے، یہ ایک ربط رہا ہے آپ لوگوں کا قرآن کریم سے، اور آپ لوگوں نے خاص کر کس طریقے سے قرآن مجید کو مشعل راہ بنایا اور نظام زندگی میں کس طرح سے قید کیا؟ دیکھیے، یہ ہم مسلمانوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں تو حرف بہ حرف ہم کو اطمینان ہے اور یقین ہے اور عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں ایک حرف بھی نہ گھٹا ہے نہ بڑھا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی فرقے کی طرف یہ اتہام لگاتا ہے تو اس کا اتہام ہے حقیقت سے کوئی، اس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ آتا ہے حدیثوں کا۔ اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ قرآن کی حفاظت کریں گے، اس نے کر لیا۔ اس نے حدیثوں کے سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ بالکل۔ اس لیے ہم مثال کے طور پر عرض کرتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اہل سنت کے ہیں، سکھاؤ والے میں بہت بڑے محدث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کو جمع کیا، بہت محنت کی، بہت مشقت کی، ملکوں گاؤں قریے پھرتے رہے وہ۔ لیکن زیادہ تر مسلمان علماء کو تو یہ بات معلوم ہی ہوگی، ہم عوام کو بتا رہے ہیں کہ تقریباً 7 لاکھ حدیثیں امام بخاری نے کلیکٹ کی، لیکن جب اس کی چھٹنی کی تو 7 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 6000 حدیثیں ایسی تھیں جو قابل اعتبار قرار پائی۔ اب کیا پرسنٹیج نکلی صحیح حدیثوں کی؟ آپ خود اس بات کو غور کیجیے۔ تو حدیثوں نے گھڑی ہوئی جو حدیثیں، خود رسول نے کہا بھی گھڑی باتیں، رسول نے فرمایا قد کثرت علی الکذابہ، میری طرف جھوٹی باتیں منسوخ کر دینے والے لوگ بہت ہو گئے، اور ان کی زندگی میں جب بہت ہو گئے تو بعد میں کیا قیامت آئی ہوگی۔ یہ سب سے بڑا پوائنٹ آف کنفیوژن ہے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیثوں کے اس طوفان میں، جس میں صحیح و غلط، پھر بھی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں کم و بیش شیعہ اور سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی میں ایک حدیث ہوا ہے جسے حدیث ثقلین، اب ایک آدھ لفظ کا فرق ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میسج جو ہے وہ سیم ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ اس حدیث میں حضور فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تو میں تمہاری ہدایت کا سامان کر کے جا رہا ہوں۔ میں اپنے بعد 2 گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے،
دوسرے میرے اہل بیت ہی اطرتی و اہل بیت لکھا ہے، کوئی گنجائش کہیں دوسرے کی آتی نہیں اس میں. جب تک تم ان دونوں سے چمٹے رہو گے، پکڑ رہو گے ان کو، تم گمراہ نہیں ہوگے. ان دونوں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا، سبحان اللہ. ان دونوں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا. جو یہ عمل کریں گے اس کی تصدیق قرآن کر دے گا، اور جب قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں کے، تو اہل بیت بتائیں کہ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہے. تو ہم صحابہ کے بھی احترام کرتے ہیں، ان کا بڑا عظیم مرتبہ تھا، ان کی توہین تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن جو بات اہل بیت کی ہے بہرحال وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. تو اب جب قرآن و اہل بیت کا بالکل ساتھ ساتھ ہے، تو لاجیکل یہ بات ہے کہ اہل بیت کی کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور قرآن کی کوئی آیت اہل بیت کے عمل کے خلاف نہیں ہو سکتی. بالکل. یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں. اب آپ اگر دیکھیں تو قرآن کی ہر آیت اللہ کا کلام ہے، ہر آیت معجزہ ہے، ہر لفظ معجزہ ہے، ہر جملہ معجزہ ہے. لیکن پھر بھی ہم کو قرآن مجید میں کچھ، اب پوری قرآن تو ہم نہیں پڑھ سکتے آپ کے سامنے، جی. کچھ باتیں ایسی ضرور آتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسپرٹ آف دا، یہ قرآن کی روح ہے. وہ بھی بہت سی آیتیں ہیں، اب کوئی غلط نہ سمجھے کہ ہم نے وہ آچاریہ وینو وہابی بات کہی تھی کہ روح القرآن، نہیں، وہ ایسا نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ایک تعلیم گاہ ہے، ایک دستگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک میسیج رکھتی ہے. لیکن پھر بھی ہم اس وقت چونکہ وقت کم ہے دوسرے ایسے پڑھنا ہے آپ کے سامنے. مثلاً قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں، حضرت یوسف کی زبانی قرآن مجید کہہ رہا ہے جناب یوسف کو بالکل بے خطا بے قصور قید خانے میں ڈال دیا گیا، 14 برس وہاں پر وہ رہے. اس کے بعد پھر کچھ انقلابات آئے، انقلاب آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو 14 برس جیل میں رہا تھا، خود بادشاہ مصر نے یہ خواہش کی کہ وہ جیل سے نکل کر ان کی نیابت میں تخت حکومت پر بیٹھ جائے. جب حضرت عیسیٰ اب مصر کے بادشاہ ہو گئے تو آپ کے وہ بھائی جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی تھی، دھوکہ دیا تھا، وہ آئے، انہوں نے پہچان، وہ لمبا قصہ ہے. اور جب پہچان لیا تو پھر حضرت یوسف نے پیغمبرانہ حکمت سے کام لیتے ہوئے ان کو ایک نصیحت کی. وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ یہی جو ایک نبی کو کہنا چاہیے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کوئی آدمی کسی بھی مصیبت میں پڑے، کسی بھی امتحان میں پڑے، اگر اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تقویٰ، پائٹی، پرہیزگاری، اور دوسرے صبر، دھیرج، دھیر، اگر یہ 2 صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں تو اس کو رحمت الہی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی جگہ دیتا ہے. اور اس کے لیے پیغمبر نے کہا نہیں، لیکن مطلب یہی تھا کہ مجھے کو دیکھ لو، میں نے 14 برس جیل خانے میں گزار دیے، 14 برس گزار دیے، لیکن میں نے تقویٰ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، صبر کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا. تو اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیا اجر دیا کہ جس بادشاہ نے مجھے جیل میں بھیجا تو اسی بادشاہ نے مجھے تخت حکومت پر بٹھا دیا. تو یہ چیز ہمیشہ ائمہ تحریر کے سامنے رہی. آپ کے لیے تقوی کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن عصمت کردار، کوئی ترک اولیٰ بھی کبھی آپ کے دامن، اور صبر تو ان حضرات کا مثال ہی تھا جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے. حضرت علی کی زندگی ہو یا بی بی فاطمہ کی زندگی ہو یا امام حسن، امام حسین، ان کی زندگی پوری صبر کے دائروں میں رہی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میں بات کہنے میں کوئی سنکوچ یا مجھے ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں جن کو نہیں معلوم ان کے بعد جانے دیجیے، یا کم سے کم جتنے مسلمان ہیں، بہت سے شخصیتوں میں اختلاف ہے، لیکن اہل بیت کی پاکیزگی کردار، ان کے علم، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، اس میں کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا. جو کردار معصومین علیہ السلام کا ہے، ان کے جیسا اور ان کے جس طرح دیکھا جائے کہ جو آپ لوگوں نے تعلیم دی، خاص کر عوام کو نئی سیکھ اور ایک نئی راہ، اور اگر ہم ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں تو یقیناً ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، قرآن کے فہم اور درس و تدریس کو اگر ہمیں جاننا ہے تو کن بنیادی اصولوں پر چلنا ہوگا ہمیں؟ دیکھیے، حضرت امام جعفر صادق، ان کا بھی سب شیعہ سنی احترام کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد تھے. حضرت امام ابو حنیفہ اس وقت 65 برس کے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ 2 سال. سفید داڑھی آپ کی، آپ فرما رہے ہیں 2 سال؟ کہاں سفید داڑھی ہو گئی، اس کے لحاظ سے تو میں 65 سال کا ہوں، لیکن میری عمر کے 2 ہی سال ہیں جو میں نے امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے تھے.
اس اب نہ معلوم ہو، لیکن یہ حدیث موجود، روایت موجود ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام جعفر صادق ہم امام حنیفہ کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کے شاگرد امام ابو یوسف ان کا بھی احترام کرتے ہیں، امام مالکی، شافعی، حضرت سب کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق بہرحال ائمہ اہل بیت میں سے تھے، بول کے نا ان کا مرتبہ بہت بڑا تھا۔ تو امام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن بہت گہری کتاب ہے، لیکن اس وقت ایجوکیشن کی ٹیکنالوجی بہت ڈیولپ کر گئی ہے، بہت ڈیولپ کر گئی ہے، بہت ڈیولپ کر گئی ہے۔ جو شے جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ آج ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ تو اسی چھٹے امام نے فرمایا ہے، کسی نے پوچھا آپ ائمہ اہل بیت میں سے چھٹے ہیں، یہ بتائیے آپ کا مشن ہم کیسے پھیلائیں؟ بھائی ہم جو کچھ کرتے ہیں صحیح و غلط نہیں ہے، لیکن امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ ہمارا مشن اس طرح سے پھیلاؤ کہ ہم لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائیں۔ تم نے اگر ہماری امام نے کہا سمجھانے کے رہا امام ہمارے فضائل بیان کرو، کوئی مانے کوئی نہیں مانے گا، ہے نا، ہمارے مسائل پڑھو، کوئی مانے کوئی نہیں مانے گا، لیکن تم ہمارے پھیلائے ہوئے علوم میں، سائنسز میں غور کرو، اس کو پھیلاؤ۔ جب اس کو پھیلاؤ گے اور ان کو یہ اندازہ ہو ہم نے کتنی گہری اکیڈمک باتیں کی ہیں، تب لوگوں کو ہماری عزت ہوگی اور ہمارا پیغام وہ سمجھیں گے۔ جو امام صادق کا پیغام تھا وہی قرآن مجید کا پیغام ہے۔ قرآن فہمی کے لیے سب سے پہلے علم کی، نالج کی اور گیان کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن علم کی کتاب ہے، جہالت کی کتاب نہیں ہے۔ ہم اپنا بہت سر پیٹتے ہیں، کیا کریں بتائیے؟ سنی شیعہ سب ایک ہی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس ہر شے کے لیے وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن نہ خود پڑھنے کے لیے وقت ہے، نہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے وقت ہے۔ یہ جہالت، مجھے بہت اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کو شے ختم نہیں کرے گی، ختم کرے گی تو ان کی جہالت ختم کر دے گی، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، نہج البلاغہ میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ ہوشیار رہو، خاص کر عوام کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید پر دوسرے لوگ سبقت حاصل کر لیں اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ یہ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل حق ہے، یہ ٹروتھ ہے۔ جس بات کا اندیشہ مولا علی کو تھا وہ آج ہمارے سامنے۔ ایک ابھی میں نے آپ کے سامنے دوا استعمال کی ہے، آپٹیو، میری آنکھ کمزور ہے، یہ آپٹیو آئی ڈراپس میں نے اپنی آنکھوں میں ڈالے ہیں تاکہ میری آنکھوں میں فائدہ ہو۔ اگر ہمارا کوئی بچہ ہندو آ جائے یہاں پر اور وہ یہ آئی ڈراپ ڈالے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کوئی کرسچن آ جائے وہ ڈالے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کوئی لامذہب ایتھیسٹ آ جائے جو اللہ کو مانتا وہ بھی اس کو بھی فائدہ کرے گی۔ تو جس طرح سے دوا ہر ایک کو فائدہ کرتی ہے، قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن شفا ہے، دوا ہے، علاج ہے۔ اس کے پیغام پر جو عمل کرے گا، جہاں تک عمل کرے گا اس کی مشکلیں ہوتی حل ہوتی جائیں گی۔ مثلاً ہم آپ کے سامنے کتنی مثالیں دیں، مثلاً اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بالکل۔ اور بڑے بڑے فلاسفرز اور تھنکرز ہیں وہ بھی یہی بات اپنے اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ حالات کتنے ہی مایوس کن ہو جائیں، خراب ہو جائیں، مصیبتیں بڑھ جائیں، لیکن پھر بھی سمجھتے رہو کوئی ہے کہ جو اس مصیبت سے ہم کو نجات دلا سکتا ہے۔ جب تک یہ امید رہے گی انسان کی قوت عمل مفلوج نہیں ہوگی۔ مثلا قرآن مجید نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ میری مانگنے کی اور دوسرے کس سے مانگو فرق کیا ہے؟ دوسرا چاہے گا تو مجھ سے نہ مانگو، مانگو گے تو مجبوراً دے گا۔ میں کہتا ہوں مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور دینے بعد کہوں گا اور مانگو اور مانگو اور مانگو اور مانگو اور مانگو، اس لیے کہ میرا خزانہ کبھی خالی ہونے والا نہیں ہے۔ میں بیٹا اگر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا آپ مجھے کچھ دے دیں گے، لیکن میں آپ کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے جب کچھ مانگو گے تو ایک طرف تمہاری دعا پوری ہوگی، دوسری تم کو عزت ملے گی۔ یہ سارے میسیجز ہیں، سینکڑوں اسی طرح کے میسیجز ہیں جس میں کسی قوم کی قید نہیں ہے، کسی فرقے کی قید نہیں، کسی کمیونٹی کی قید نہیں ہے۔ جو ان اصولوں کو اپنائے گا اس کی زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی، سیدھی سی بات۔ آپ دیکھ لیجیے، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، آپ مسلمان خود سوچ لیں۔ ابھی ہم یہ ایک چھوٹی سی تقریب تھی اس میں کہہ کے آ رہے تھے کہ قرآن نے کہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والله، سید و غیر سید میں کوئی فرق نہیں، کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں، صورت اچھی ہو کوئی فرق نہیں۔ عزت ملتی ہے علم سے، عزت ملتی ہے گیان سے، ہے نا۔ اب آپ دیکھیے، ہم آپ کو اتنی سی بات بتا دیں، ہماری یہودیوں سے کوئی مخالفت نہیں، وہ تو زیونسٹ ہیں، ان سے پرابلم ہے ہم کو۔ یہودیوں سے ہمیں کوئی پرابلم، سینکڑوں ہزاروں یہودی ایران میں رہ رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، گورنمنٹ کے لیے ان کو کوئی پرابلم ہے۔ تو جرمنی میں یہودیوں پر بہت ظلم کیا گیا تھا۔ 2 منٹ کی بات سن لیجیے۔ بالکل۔
اور ان کو پھر وہاں سے نکالا گیا، بہت سو گیس چیمبر میں جلایا گیا. ہم کو بہت دکھ ہے، اس کے بعد بہت بری طرح ان کو جلایا گیا. وہاں سے نکالا گیا. وہ چھڑے ہوئے لوگ تو آئے تھے، پریشان ہو کے آئے تھے، اوور سینسٹیو ہو گئے تھے. وہ جب امریکہ میں آئے تو امریکنس نے بھی اس وقت ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. تو وہ یہی ہم سارے ہم مسلمانوں سے معذرت چاہتے ہیں. وہی جو مسلمانوں کو یہاں بتا دیا گیا ہے، جلوس نکالو، نعرے لگاؤ، پتھر چلاؤ، دکانیں تو. اب آدمی تو اس وقت پریشان تو ہو ہی رہا تھا. وہ قوم اسی پر تیار ہو گئی، مگر ان کے لیڈرشپ ذہین تھی، انٹیلیجنٹ تھی. اس نے کچھ نہ کرو، چپ رہو، نو چارٹر آف ڈیمانڈس، ہم کو گورنمنٹ سے کچھ نہیں لینا ہے. تم اتنا کرو کہ دو چیزوں کو پکڑ لو، ایک گیان کو پکڑ لو، ایک فائنانس کو پکڑ لو، اور پھر نتیجہ دیکھو. یہودی قوم نے بیٹا اپنے لیڈر کی نصیحت پر عمل کیا، خالی گیان اور فائنانس کو پکڑ لیا. آج دنیا میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ کمیونٹی یہودی، اینڈ دا سیم کمیونٹی از دا ریچسٹ ون آف دا ناٹ ون دا ریئل ریچسٹ کمیونٹی آف دا ورلڈ. وہی دنیا کی سب سے زیادہ امیر قوم ہے، وہی دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ خود ان کی گرپ میں آ گیا، امریکہ خود ان کے شرن میں آ گیا. اس لیے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں سب پناہ لینے نکل جاتے ہیں. آج اگر یہودی امریکہ کو چھوڑنا چاہیں تو مسٹر ٹرمپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، بھائی آپ ہمارا ملک چھوڑیے، بیکاز یو آر رننگ دا کنٹری. یہی پیغام تھا قرآن کا. اس پر جس نے عمل کیا وہ یہودی تھا، ان کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر یہ میسیج انہوں نے اپنایا. آج دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مسلمان کہاں بیٹھے ہیں یہ بھی دیکھ لیجیے. بے شک. ڈاکٹر صاحب، قرآن کی اگر مسئلے کے طور پہ اگر ہم دیکھا جائے، قرآن کی کسی ایک آیت سے اگر ہم کوئی مطلب نکالتے ہیں تو کیا اور بھی آیتوں کو سمجھنا ضروری ہوگا؟ قرآن کی بہت سی آیتیں وہ ہیں جو سیلف سفیشینٹ ہیں، جو اصولی باتیں بتاتی ہیں. اس میں سے کسی ایک آیت کو لے لیں، وہ زندگی بھر آپ کو گائیڈ کرتی رہے گی. لیکن کچھ باتیں ایسی جو انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو ویسی جو آیتیں اس میں آپ کو دوسری آیتوں کو ہم مثال دے دیں آپ کے سامنے. ہم نے ابھی کہا تھا ایک تقریر میں، ہندوستان میں مسلمان پریشان ہے، پریشان. ارے ایک آیت قرآن کی پڑھ لیں، یا ہندو موجود ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ایک آیت قرآن کی پکڑ لیں، سارے مسئلے ہو جائیں گے. جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، بھلائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ ہندو میرے سامنے کھڑا میرا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی برائی کی، میں اس کے ساتھ برائی کروں گا تو یہ اور دشمن ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی برائی کے بدلے میں نے بھلائی کی، اچھائی کی، تو دھیرے دھیرے محبت میں جو شکتی ہے، جو طاقت ہے، وہ دنیا کی چیز میں نہیں ہے. محبت میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس کی دشمنی کو محبت سے بدل دے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اگر ہندوستان ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہندو یہاں پر ان کو بہکایا گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، تو اگر ہم نے قرآنی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مانا ہم نے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا، بھلائی سے دیا، اور ہمارا یہ کردار، یہ سنسکار مشہور ہو گیا کہ مسلمان ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، تو مسلمان بفرض اگر اس ملک کو جانے بھی لگیں گے تو ہندو ہاتھ جوڑ کے کھڑے، بھیا نہ جاؤ تم یہاں سے، تو ہماری سمسیاؤں کا سمادھان نکالتی. مسلمان اندھے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، یہ کیسا قرآن پڑھتے ہیں؟ اسی پر تم کو غصہ آ جاتا ہے. بھائی آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کی باتوں کو بھی تو مانیے. آپ قرآن کی باتوں کا مطلب تو فائدہ کیا؟ قرآن ایک ڈھیلا ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. بالکل، بے شک. ڈاکٹر صاحب، بہت حقیقت ہے، یہ سچائی بھی ہے کہ آج اگر دور میں خاص کر اس دور میں دیکھا جائے تو جو جاہلیت کا ایک فرقہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کہ جس طریقے سے مولا علی علیہ السلام کا ہی قول ہے کہ بہت بدنصیب انسان وہ ہے جو جاہل تو پیدا ہو اور جاہل ہی مر جائے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے اب اجازت لینا چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. ہم آپ کو یہ دینے سے پہلے سارے سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، حنفی، ہندو، سکھ، کرسچن، عیسائی، قرآن اللہ کا پیغام ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے. اس کا پیغام سب کے لیے ہے. جو قرآن کے سندیش کو سنے گا، پیغام کو سنے گا، اس پر وہ عمل کرے گا، اس کو ضرور لابھ ہوگا، اس کی ضرور مشکلیں حل ہوں گی. لیکن سب سے پہلے مسلمانوں کا فریضہ ہے، ہم مجبوراً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ مولویوں کی بات کو نہ سنیں، مولا کی بات کو سنیں. جو اس مولا نے کہا ہے، جو ہمارا سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب سے پہلے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں، ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بے شک، بالکل صحیح. تو ناظرین، اب آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. خدا حافظ. الہی